اس کہانی میں 3 لوگ شامل ہیں جو کہ ہفتے کی رات کو سحر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ان میں تھی ایک 12 سالہ معصوم بچی راشدہ، اس کی بڑی بہن وریشا اور اس کا ہونے والا جیجا غفران کا نکاح ابھی وریشا سے ہوا نہیں تھا، اس لیے جب بھی ان دونوں کو باہر گھومنا پھرنا ہوتا تھا تو وریشا کے گھر والے اس کی چھوٹی بہن راشدہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجتے تھے۔ لیکن غفران اور وریشا اس چیز سے بہت زیادہ چڑھتے تھے کہ راشدہ ہمیشہ ان کے بیچ میں کباب میں ہڈی بنی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتے تھے، لیکن راشدہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ راشدہ ہمیشہ لطف انداز میں دونوں کو چھیڑتی رہتی اور تنگ کرتی تھی۔ آج بھی جب وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے تھے اور ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے تھے تو راشدہ بار بار ان کے بیچ میں آئی جا رہی تھی۔ راشدہ آئس کریم کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے گئی تو غفران نے وریشا سے بولا، یار ہمیشہ یہ تمہاری لاڈلی بہن ہمارے بیچ میں آ جاتی ہے، نکاح میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، اس طرح کب تک چلے گا؟ وریشا نے جواب دیا، پتہ ہے غفران، لیکن میں خود مجبور ہوں، راشدہ کی وجہ سے ہم صحیح سے مل جل نہیں سکتے۔ تبھی غفران نے بولا کہ ایک کام کرتا ہوں، آج میں تمہارے ساتھ ذرا تھوڑا اور ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے سنسان والے راستے میں گاڑی چلاؤں گا۔ وریشا نے بولا، نہیں بہت رات ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لیکن غفران کے پیار سے سمجھانے کے بعد وہ مان گئی۔ وہ بھی اس کے پیار میں اندھی تھی جیسے غفران اس کے پیار میں اندھا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور اس سنسان راستے کی طرف چلنے لگے۔ وریشا غفران کو ہنستے ہوئے گھور گھور کے ایک دم گم سی ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ راشدہ پیچھے بیٹھی یہ گھور کر ہنسی جا رہی تھی اور ایک بار پھر ان دونوں کو چھیڑنے لگی۔ لگتا ہے آج رومیو جولیٹ کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا غفران بھائی، ہاں 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 ہاں۔ لیکن غفران نے اسے ڈانٹ کے چپ کرا دیا اور اس میں وریشا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ دونوں اس کو نظر انداز کر کے بس ایک دوسرے کے اوپر گم تھے۔ راشدہ بچی مایوس ہو کر پیچھے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور گاڑی کے ونڈو سے باہر کی اور جھانکنے لگی۔ اس نے اپنے کانوں میں ایئر پوڈس لگا لیے اور گانے سننے لگی۔ تبھی اس کی نظر باہر ایک شخص پہ پڑتی ہے جو ان کی گاڑی سے تو کافی دور تھا، لیکن وہ جنگلوں کے گھنے درختوں کے پاس چل رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ قداور اور قوی ہیکل تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک بالٹی یا ڈونگا پتہ نہیں کیا اٹھایا ہوا تھا اور اس نے اپنے سر پر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ راشدہ اسے دیکھ کر
بہت گھبرا گئی اور جیسے ہی ان کی گاڑی اس شخص کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ شخص اچانک سے رکا اور گاڑی کو اس نے جاتا ہوا دیکھا۔ راشدہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی روح کانپ سی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس شخص کا کوئی منہ نہیں ہے، بس کالا کالا، اور اس میں اس کی 2 آنکھیں چمک رہی ہیں، اور اس نے بھی راشدہ کی طرف دیکھا۔ بالکل راشدہ چیخ اٹھی اور اس نے ان دونوں سے بحث شروع کی، گاڑی کو اسی وقت واپس موڑیں، میں نے عجیب مخلوق ابھی دیکھی ہے۔ وریشا نے برا مایوس ضرور کیا، لیکن غفران راشدہ کو چپ کرانے لگا۔ اسے یقین تھا راشدہ نے ضرور کوئی جانور دیکھا ہے۔ غفران کہنے لگا، ارے پگلی، تم نے ضرور کوئی جانور دیکھا ہوگا، اس جنگل میں اور کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو تم؟ راشدہ بولی، نہیں غفران بھائی، میں نے کوئی جانور نہیں بلکہ کوئی اندیکھی طاقت دیکھی۔ وہ بہت لمبا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ کچھ کیری کر کے چل رہا اور اس کی آنکھیں۔ وریشا نے بات کاٹی اور بولا، ارے راشدہ، کوئی کسان یا آدمی ہوگا، اپنے گھر جا رہا ہوگا، تم اتنا پینک کیوں کر رہی ہو؟ راشدہ آپ میری بات تو سنیں۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ آل آف اے سڈن ان کی گاڑی رک گئی۔ راشدہ خوف سے ختم تھی، وریشا بھی بہت پریشان سی ہو گئی، اور غفران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا، اب کیا کریں؟ گاڑی میں تو پیٹرول فل ہے، ٹائر بھی صحیح ہوں گے، اچانک سے یہ رک کیسے گئی؟ غفران بولا۔ انہوں نے سب سے پہلے موبائل اٹھائے، لیکن وہاں پہ کوئی سگنلز نہیں تھے، obvious جنگل جو ہے۔ وریشا نے بولا، غفران، تم نیچے جا کے گاڑی کو چیک کیسے کرو گے؟ یہاں تو جنگلی جانور ہوں گے۔ غفران نے بولا، کچھ نہیں ہوتا، میں نیچے جا کے ابھی گاڑی چیک کرتا ہوں، شاید ٹائر وغیرہ کا مسئلہ ہوگا۔ راشدہ تو ڈر کے مارے رونے لگی تھی۔ وریشا اور غفران دونوں اس کو پیار سے چپ کرا رہے تھے۔ غفران ایک بڑا رسک لیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ بہت زیادہ اندھیرا تھا اور وہ اپنی فون کی فلیش لائٹ جلا کر گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ گاڑی کے ٹائر بالکل صحیح تھے، اس لیے غفران بونٹ کے سامنے گیا۔ اس نے فلیش لائٹ اندر مار کے ان دونوں کو بتایا کہ وہ صحیح ہے، لیکن اچانک سے اسے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ غفران نے بولا۔ اسے لگا کوئی بھیڑیا ہی ہوگا یا کوئی جنگلی جانور، لیکن پھر سے، اور اس بار اس نے بے وقوفی کر دی۔ وہ اس آواز کے پیچھے جانے لگا اور ان گھنی جھاڑیوں کو چیک کرنے لگا، اور تبھی اس نے دیکھا چالیس منٹ گزر گئے، لیکن غفران کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وریشا اور راشدہ اس کو آوازیں لگا لگا کے تھک گئی تھیں، وہ دونوں رونے لگی تھیں۔ وریشا کو غفران کی فکر کھائی جا رہی تھی۔
اور تب اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ گاڑی سے باہر جا کے غفران کو ڈھونڈے گی۔ راشدہ رو رو کر کہنے لگی، آپی مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں پلیز۔ لیکن وریشا نے کہا، باہر زیادہ خطرہ ہے، تم گاڑی میں ہی رہو تو بہتر ہوگا۔ لیکن راشدہ نہیں مان رہی، مگر وریشا نے اس کو ڈانٹتے ہوئے نظر انداز کیا اور گاڑی کو لاک کر کے باہر آ گئی۔ اسے غفران کی بہت زیادہ فکر تھی۔ وریشا کو ایسا لگا جیسے اسے یہاں پہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ پھر وہاں سے جنگل کی اندر بھاگ گئی، اور اتفاق یا چمتکار اسی طرف بھاگی جہاں سے غفران غائب ہوا تھا۔ اسے غفران کچھ دوری پر بے ہوش مل بھی گیا۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور اس کو اٹھایا اور زور سے گلے لگایا۔ وریشا نے کہا، غفران کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ غفران نے جو بولا اس کو سن کے وریشا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ اس آواز کے پیچھے گیا تھا تو وہی کالا سایہ وہیں موجود تھا جس کی بات راشدہ نے کی تھی، اور اس نے بالکل صحیح کہا تھا۔ اس مخلوق نے میرے اوپر حملہ کیا ایک بھیانک آواز کے ساتھ، اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ سن کے وریشا بہت ڈر گئی اور اسے اپنی بہن کی یاد آئی کہ وہ گاڑی میں ہے، جلد سے جلد ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ دونوں سیدھا گاڑی کی طرف بھاگے، اور جو انہوں نے دیکھا وہ دیکھ کے جیسے ان کی سانسیں گردن میں اٹک گئیں۔ وہ جو بھی بلائیں تھیں وہ 3 یا 4 ہو گئی تھیں، اور گاڑی میں کسی کا خون چاٹ رہی تھیں، جیسے کسی کو ابھی انہوں نے کھا لیا ہو۔ وہ راشدہ کا خون تھا۔ ان تینوں نے اس معصوم بچی کو مار دیا تھا، اور یہ منظر وریشا دیکھ نہیں پائی، اور اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے آپ کو گاڑی میں پایا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خواب ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بلائیں کون تھی؟ اس کی بہن کو مار کے چلی گئیں؟ کیا ہوا؟ لیکن غفران نے بولا، تمہیں نیند آ رہی تھی نا، تمہاری آنکھ لگ گئی تھی اور تم سو گئی تھی۔ وریشا نے پیچھے مڑ کے فوراً دیکھا تو راشدہ بھی وہیں تھی اور ہنس رہی تھی۔ وریشا گاڑی سے اتری اور اپنی بہن کو فوراً گلے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غفران اور راشدہ نے پوچھا، ارے آخر ہوا کیا؟ تو وریشا نے کچھ نہیں بولا، یہ کہنے کے سوائے اب سیدھا مین راستے کی طرف چلنا ہے۔ غفران پہلے ہنس کے منع کرنے لگا، لیکن وریشا کے سمجھانے کے بعد مان گیا، اور وہ لوگ نارمل راستے سے اپنے گھر کی اور نکل گئے۔